السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے میں پچھلے 36 گھنٹے کی کچھ خبریں لے کے پیش کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ مختصر ہوں گی لیکن انشاءاللہ یہ پورے 36 گھنٹے کی خبریں آپ تک پہنچ جائیں گی کہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے حالات تو اس وقت بہت اچھے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ، روس، چین، سعودی عربیہ، ایران سب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنانا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کو ہر طرح کی فیسلٹی، ہر طرح کی ہر معاملات میں وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک زبردست ماسٹر اسٹروک کھیلا، اس سے راتوں رات پوری دنیا کی کایا بدل دی۔ وہ ماسٹر اسٹروک تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکیج۔ وہ اس طرح کا پیکیج تھا کہ جس سے پاکستان پوری توانائی کے ساتھ سعودی عربیہ کی مدد کو آئے گا اگر کوئی دشمن ان پر حملہ آور ہوگا۔ اگر ہمارے پر کوئی ایسی جارحیت ہوئی تو ہندوستان سعودی عربیہ پوری اپنی فائنینس طاقت کے ساتھ، اپنی جو فوجی قوت ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے پاس بھی لیٹسٹ ہتھیار ہے اور پاکستان کی ان تک رسائی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کا پیکیج ہے کہ پورے اخبار، پورے جو میڈیا ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، رائٹر ہو گیا، خلیج ٹائم ہو گیا، اور جو سارے جو دنیا کے بڑے بڑے جو نشریاتی ادارے ہیں، یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زبردست اسٹروک کھیل گیا۔ اس میں جو سب سے بڑا تو ہمیں پہلگام کا جو واقعہ ہوا، اس سے ہمیں بڑا اللہ نے ہمیں ایک سنہری موقع دے دیا۔ اس میں چین کا بڑا ہمارے ساتھ تھا کہ اس کی چین کی میں جو ایکسپرٹیز دی ہوئی تھی، کچھ ہماری ایکسپرٹیز بھی تھی، وہ مل کے ہم نے ہندوستان کے ان کو سخت ٹف ٹائم دیا، اور وہ پوری دنیا کی نظروں میں ہم آ گئے، اور پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان ایک پاورفل ملک ہے، ایک پوری توانائی کے ساتھ لڑنے والا ملک ہے، اور یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جو منہ پھیر لے گا اپنی خود مختاری پر پوری اور اپنی ساورنٹی پر پوری طرح قائم ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر ساری دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ادھر امریکہ نے ہندوستان کو شٹ اپ کال دی۔ پہلے تو ٹیرف کے سلسلے میں ہوا، اس میں ہم کچھ بڑھوتری کر دی، پھر آج رات انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ویزے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کی فیس بڑھا دی جائے۔ وہ زیادہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں لوگ وہاں جاتے تھے، کوئی آئی ٹی کے سلسلے میں وہاں جاتے تھے، پاکستان سے بہت کم لوگ جاتے تھے، زیادہ تر لاکھوں کے حساب سے وہاں یہ لوگ جاتے تھے۔ یہ 1 سال کا جو انہوں نے جو ویزے کی فیس رکھی ہے وہ $1,00,000 ہے۔ تو اس سے بڑا ہندوستان کو تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد 4 باہر بندرگاہ پر امریکیوں نے اپنا ایکسپرٹ کو واپس بلا لیا ہے، اور ایرانیوں نے ہندوستان کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ وہاں ان کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے جو خطرے میں پڑ گئی۔ اب ہندوستان بہت سرپٹا رہا ہے کہ یہ معاملات کیا ہو گئے، ہم کہاں سے کہاں پر آ گئے۔ ادھر وہ مودی کی 75ویں سالگرہ منا رہے تھے، ادھر یہ ایک نیا ان کے اوپر ایک نیا طوفان آ گیا یہ ویزوں کے سلسلے میں۔ اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان ایران کو
اور سعودی عرب کو ایک ٹیبل پہ لانا چاہ رہا ہے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا. اب اللہ کرے کہ یہ پوری طرح آپس میں کامیاب ہو جائیں تو یہ پوری خطے کی کائے کو پلٹ دیں گے. یہ ایرانی صدر بھی 2-3 دفعہ جدہ گئے، ریاض گئے، وہاں سے بھی کوئی آفیشلس یہاں تہران آئے تو کچھ بات بنتی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان اس میں بہت اچھا پارٹ پلے کر رہا ہے. اب ہم امریکہ کی طرف آتے ہیں. ہمیں امریکہ کی طرف سے کوئی خاص ایسا رسپانس نہیں آیا ہے جس میں کوئی ایسی بات ہو. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات اور یورپی ملکوں کے حالات پاکستان کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. ادھر پاکستان اور انڈیا کے میں آج میچ ہونے جا رہا ہے تو اللہ کرے یہ خوشگوار طریقے سے ہو جائے، کوئی کھیل کے میدان میں کوئی بدشگونی نہ ہو، کوئی ایسے معاملات نہ ہوں کہ جس سے معاملات اور خراب ہو جائیں. کھیل کے میدان میں تو کھیل ہی ہونا چاہیے، لوگوں کی خوشیاں دینے کے لیے کھیل ہوتے ہیں. یہ آپس میں لڑنے لڑانے کے موقع نہیں ہوتے ہیں. تو ہارنا یا جیتنا تو یہ تو چلا آتا ہے میچوں میں. مقابلہ جب ایک پلیئر دوسرے مقابلے سے کرتا ہے تو اس میں ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن آپس میں اس طرح کی تلخی نہیں ہونی چاہیے. اب ہم قطر کی طرف آتے ہیں. قطر میں جو حملہ ہوا ہے اس پر سعودی عربیہ کے ولی عہد نے بہت زبردست رسپانس دی ہے کہ یہ قطر کی خود مختاری پر ایک بہت بڑا حملہ ہے. آج وہ قطر جا رہے ہیں، وہاں UAE کے امیر اور قطر کے امیر کے ساتھ ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر قانونی اور بین الاقوامی جو اصول کے خلاف ہے کہ ہم کسی ملک کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو جائیں. تو یہ سعودی عربیہ بھی میدان میں کود پڑا ہے. اب کئی ملک ایسے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا پیکیج بنا ہے اس میں یہ شامل ہو جائیں. اس میں یہ UAE والے ہیں، قطر والے ہیں، اور ادھر ترکی بھی کہہ رہا ہے، اور کچھ اور ملک ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. کچھ غیر اسلامی ملک بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش کا بھی اس میں کچھ رجحان بنتا جا رہا ہے کہ ایسے پیکٹ میں شامل ہوا جائے جہاں پہ ہمیں تحفظ ملے اور ہم مل کر سب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ یورپین نیٹو کا طرز کا یہ کوئی سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ ہمیں کوئی یہ بنو سرور نہیں مل رہا، ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. ہمارا سب کچھ سعودی عربیہ کے لیے ہے، سعودی عربیہ کا سب کچھ ہمارے لیے ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا. تو اس طرح یہ حالات چلتے جا رہے ہیں. اور پاکستان کی جو اس وقت جو بہتری آ رہی ہے، جو اس میں چین کا بڑا ہاتھ ہے، اور پاکستان کا اپنی بھی بڑی محنت اور بڑی مہارت ہے. یہ چین بھی ہمارے ساتھ لگا کر ہمارے ساتھ شانے پہ شانے لگا کے چلتا رہا، اور ہم آج دنیا کی نظروں میں ایک عزت پانے والا مقام بن گئے ہیں. ہمیں بعض نشریاتی ادارے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ پاور بن گیا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ، کیونکہ ان کے پاس پاکستان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں، اور سعودی عربیہ کے پاس بے تحاشا اقتصادی قوت ہے، اور یہ دونوں اگر اکٹھے ہو گئے تو یہ ایک ورلڈ پاور بن جائیں گے. یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں اور ان کو بہترین ہمارے لیے سارے سلسلے ہوں، اور دشمن ہمیں میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو ہم اس پر چپٹے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم مل کر سب کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. یہی تھی میرا چھوٹا سا ویلاگ. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا.
خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.